السلام علیکم۔ محمد مظہر اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 10 محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کچھ اس طرح سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج میری ویڈیو کا موضوع آپ تھمبنیل پر دیکھ چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام امت ہیں، اور آج میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں ہم تو بس اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انہی لوگوں پر ان کے رب کی عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے 157۔ آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ یہ مصائب و بلا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو لوگ ان آزمائشوں میں سرخرو ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف نظر عنایت اور خصوصی محبت ان کے شامل حال رہتی ہے، پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ خلق خدا کے بھی محبوب بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی ایک بہترین مثال بھی ہمارے سامنے رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں یعنی کلمات میں آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھے سب لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اور میری ذریت سے بھی امام ہوگا؟ فرمایا، میرے عہد امامت ظالموں کو اپنے دائرے میں نہیں لے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے تو تاج امامت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی ذریت سے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کڑا امتحان ہوا۔ ظالموں نے منصب خلافت پر قبضہ کیا تو آپ نے کلمہ عدل بلند کیا۔ تحفظ دین کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تمام آزمائشیں آئیں۔ ان تمام مراحل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر ایک ہی کلمہ تھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ذریت ابراہیمی میں انبیاء علیہ السلام کے بعد کون ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز میں کلمہ عدل بلند کیا ہو؟ اور کون ہے جس پر ویسے کلمات ابتدا آئے ہوں جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر آئے؟ اور ذریت ابراہیمی میں کوئی ایسا ظالم ہوا جس نے یزید جیسے مظالم کیے ہوں اور یزید کی طرح حرمتوں کو پامال کیا ہو؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں جس امام کی درخواست کی، تاریخ کی روشنی میں انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کا سب سے بڑا مصداق سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرار پائے۔ ذریت ابراہیمی کا یہ گل سرسب اپنے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمام کلمات ابتدا میں پورا اترا تو اللہ تعالیٰ کی عنایت و رحمت نے حسب عہد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو
اپنی آغوش میں لے لیا اور ہدایت و استقامت میں آپ کو امام امت بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن ظالموں کو دائرہ امامت سے باہر رکھنے کا عہد کیا، اپنے اعمال کی وجہ سے یزید اس کا سب سے بڑا مصداق بنا۔ اس لیے یزید کو امیر، امام، خلیفہ کہنا درست نہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 20 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ سوائے کل محرکہ 221 پر یہ عبارت موجود۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ بے شک پہلے سے بلند ہے اور اسے اور بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ السلام علیکم۔